یعنی ہمارے لیے مایوسی نہیں ہے کہ کوئی آپ میں سے یہ ساری بات سن کے سوچے لو جی وہ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی ایسا ہے تو پھر میں کیا کروں، ویئر از مائی رول. تو انشاءاللہ ان دس جرنی ہمارے پاس دسمبر تک کا ٹائم ہے، ویکلی ہماری یہ کلاس ہے. اس جرنی میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ جو اسپیسیفک یہ سارے ایریاز ہیں ان کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے اب پیرنٹل ویل بینگ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، اصل ہم نے بات یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پر فرق کیا ہوگا. یہاں پہ فرق ہم نے سمجھنا ہے جو اسٹریسڈ پیرنٹس ہیں اور جو کوپنگ پیرنٹس ہیں ان میں کیا فرق ہوگا. اگر پیرنٹ بہت اسٹریسفل ہے تو پھر کیا ہے، اب آلریڈی بچے کی اسٹرگلز ہیں، بچے کی اسٹرگلز چل رہی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی اسکلز اس کے پالش نہیں ہوئے میں ہیں. اور اگر ہم اوور ویلم ہو گئے ہیں ڈے ٹو ڈے چیلنجز سے تو بہت مشکل ہو جائے گی. پھر یہ کہ اس اسٹریس میں اگر مدر کا اس طرح اس نیچر کا اسٹریس ہے، ایک اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی جو اسٹرگلز ہیں ان کو مینج کرنا ہے، اور اس کا اپنا یا تو اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کا چیلنج چل رہا ہے. اور بہت سی خواتین جب مجھے آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور اس کے ہمارے بڑے بکھیڑے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، تو وہ والا اسٹریس جو ہوگا وہ پھر کیا کرے گا، پیرنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ جا کر ڈسکلیمر دے دیں کہ اب مجھے سیپریٹ گھر لے کر دیں. مقصد صرف کہنے کا یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس اسٹریس کو اب مینج کس طرح سے کرنا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اس قسم کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. پھر یہ کہ پیرنٹنگ رسپانسبلٹیز اگر آپ کو اوور ویلم کرتی ہیں، آپ نہیں ہینڈل کر سکتی، آپ کہتے ہیں مجھ سے یہ بچہ نہیں ہینڈل ہوتا، میں کتنا پڑھاؤں، میں کیسے مینج کروں، اور آپ کے پاس سپورٹ سٹرکچرز بھی اتنے نہیں ہیں. یعنی میں اکثر مدرس کو ملتی ہوں اور جب وہ مجھے کوئی چیز پوچھتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ہمارے بچے چینل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ آپ کو سارا مٹیریل مل جائے گا، اتنا مٹیریل مل جائے گا، اتنا مٹیریل مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ آپ کے جو مسئلے ہیں نا وہاں پر اس سے ریلیٹڈ پیرنٹنگ ٹاک ہے. تو وہ حیران ہوتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ان کو ایسے فورمز نہیں پتا. اب آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی مدر اسی مسئلے کے ساتھ پریشان ہے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کتنے لوگوں کو ہینڈل کریں. تو یہاں پہ ہمارے پاس یعنی کہ اسپیس بھی ہے اور آن لائن بھی اب ہم نے اسی لیے اس کو کیا کہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں پر کس فورم پہ جانا ہے. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میکسیمم لوگوں کو آپ انوائٹ، کم از کم 5-6 لوگوں کو بتائیں کہ پلیز اگر آپ کے بچے کا مسئلہ ہے تو اس کلاس کو ضرور جوائن کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. جو پیرنٹ کوپ کر لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی چیلنجز کو، پہلے تو اپنے پرسنل چیلنجز کو، اپنی پرسنالٹی کے چیلنجز کو، اپنی پرابلمس کو خود ہینڈل کرنا آتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اور اگر میں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں یا جو بھی میرا سسٹم ہے گھر کا، جو بھی اس کے ڈائنامکس ہیں، کئی دفعہ مسئلے میکے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے صحیح طرح ڈیل کرنا سیکھا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر ٹھہراؤ ہوگا شخصیت میں تو جو بچے کے چیلنجز آ رہے ہیں آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایڈریس کر سکیں گی. اگر آپ کے اندر ٹھہراؤ ہی نہیں ہے پرسنالٹی میں تو پھر آپ کے لیے بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ نہیں وہ مسئلے مسائل کو ڈیل کر سکیں گی. اسی طرح آپ کو اپنی پیرنٹنگ رسپانسبلٹی کا بہت کلیئرٹی سے پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ کو سپورٹ بھی ہے، کئی جگہوں پہ بہت اچھے سپورٹیو نیٹ ورک ہوتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے ٹریول کر رہی تھی، آؤٹ آف کنٹری تھی، تو وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی کی کچھ مدرس تھیں، اور زیادہ تر ان میں سے ہوم اسکولرس تھی، لیکن کچھ ایسی بھی مدرس نے ان کو جوائن کیا ہوا تھا جن کے بچے کے اسکول سیٹ اپ میں جاتے تھے، اور وہ مل کر بچوں کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کراتی تھی. تو ان کا اتنا اسٹرانگ ایک پیرنٹنگ نیٹ ورک میں نے دیکھا. اور یہاں پر بھی مجھے نظر آتے ہیں کئی مدرس ہیں ان کے بچے ایک ہی اسکول میں ہیں تو وہ کبھی کبھی سوشلی ملتی رہتی ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے یہ فرینڈز ہیں، پھر وہ اپنی کوئی ہیلدی ڈسکشن بھی کرتی ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کرتی ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے نیٹ ورک تو پھر ماں کے لیے بچوں کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیملی ویل بینگ بھی بہت ضروری ہے. پیرنٹل ویل بینگ ضروری ہے، فیملی ویل بینگ ضروری ہے. اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اسٹریسڈ فیملی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، ڈسٹینٹ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوگا. جو ریلیشن شپ ہو رہا ہوگا ان کا کیسا ہوگا، پیرنٹ اسٹریسڈ ہے، اب بچہ پیرنٹ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح وہاں پہ کوئی روٹینز نہیں صحیح ہوں، اور اکثر اوقات ہم پھر کئی دفعہ اپنے اسپاؤس کو یا اپنی فیملی کے نیچر کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے روٹینز نہیں بن رہی. اسی طرح سے
انٹریکشن جو ہوگی پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ وہ بہت نیگیٹو ہو رہی ہوگی اور نیگیٹو کمیونیکیشن ہوگی. مسائل جو ہیں وہ ریزالو ہی نہیں ہو رہے ہوں گے, بچے پریشان ہوں گے. اور اگر وہی بات ہے کہ فیملی کی ویل بینگ ایسی ہے کہ پیرنٹ نے کوپ کرنا سیکھ لیا ہے تو اچھا ریلیشن شپ ہوگا بچوں اور پیرنٹس کے درمیان. روٹینز کافی حد تک پریڈکٹیبل ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ مدرس یہ کہتی ہیں نا کہ جی ہمارے گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا, جب بھی مہمان آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, لوگ اس طرح واک ان کر جاتے ہیں, ہسبینڈ لے آتے ہیں, ارریگولر روٹین ہے, ہسبینڈ کے کام کا نیچر اس طرح, اس میں بھی آپ کوئی روٹین بنا سکتے ہیں. اٹس جسٹ دا تھاٹ پروسیس جس میں آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. تو پازیٹیو انٹریکشنز آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور جتنی پازیٹیو فیملی کمیونیکیشن ہوتی ہے اتنی جلدی آپ اپنے مسائل کو جو حل کر لیتے ہیں. تو آپ کے پاس جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے, اگر آج کی آپ کو یہ سیشن سمجھ آ گیا, ایک تو آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے بچے کے اسٹرگلز کن ایریاز میں ہیں, کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے اب ہر ایریا کو الگ الگ ڈیل کریں گے, دیکھیں گے, اس کو اینالائز کریں گے. اس کے لیے میں آپ کو سولوشنز دوں گی کہ انشاءاللہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. دوسرا یہ اپنے آپ کو وہ پیرنٹ بنانا ہے جو اسٹریس نہیں ہے, اپنے گھر کے حالات کو اس طرف لے کر جانا ہے جس میں اسٹریس کم سے کم ہو. ایکچولی ہمیں انوائرمنٹ نے بھی یہ سکھا دیا ہے کہ جتنا آپ اسٹریس کا اظہار کریں گے آپ شاید بہت اچھے پیرنٹ ہیں. یعنی اگر آپ پریشان ماں نظر آ رہی ہیں تو آپ بہت اچھی ماں ہیں, اور اگر آپ تھوڑا کمپوز نظر آ رہی ہیں, آپ سوچیں گے کہ میں نے کوپنگ پیرنٹ بننا ہے, میں نے اپنے آپ کو سیٹل رکھنا ہے تاکہ میں مسئلوں کو حل کر سکوں, تو کہتے ہیں لو ایس ماں کو فکر ہی نہیں, اس ماں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, شی از لیسٹ بادرڈ مدر. تو اس سوچ سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے. جب ہم نہیں اس طرح سوچیں گے تو پھر باقی مسئلے ہمارے لیے آسان ہوں گے. اور ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں کچھ پاورفل پروٹیکٹیو فیکٹرز کی طرف جانا ہے. بہت سے پیرنٹس کا یہ سوال ہے, اور آپ لوگوں نے ابھی جو پڑھا ہے اس پہ آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ بچے کی پھر اگر ٹاڈلر ہے, انفینٹ ہے, تب سے یہ اسٹرگل چل رہی ہے, تو یہ ڈیولپمنٹل اسٹرگل جو ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے, اور کیا اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے پروٹیکٹیو فیکٹرز ہم بڑھاتے جاتے ہیں اتنا اس بچے کا نارمل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو آج یہ پتا چلا ہو کہ اچھا جی یہ مسئلہ یہاں پہ سامنے آ رہا ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ اب تو میرا بچہ ٹین ایج میں آ گیا, ہاں مجھے نظر آ رہا تھا بٹ آئی نیور نیو, میں اس بچے پہ پریشر ڈال رہی تھی, میں اس بچے کے ساتھ اس طرح بہیو کری تھی, اب میں کیا کروں. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس ایج میں بھی جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں ان کو جب میں نے لانا ہے تو اس سے فائدہ ہو جانا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنسز اب ہمیں یہ بتاتی ہیں بہت سے معاملات میں کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دس از کمنگ ان مائی جینز. آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا جو جینیٹیکلی آپ تک ٹرانسفر ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل اماں پہ ہے یا ابا پہ ہے. اچھی باتیں ہمیں اپنی جیسی لگتی ہیں اور جتنی غلط باتیں ہیں وہ اپنے سسرال اور پھپھی اور ہسبینڈ اور ان پہ لگتی ہیں. تو جینیٹک یس ہوتے ہیں, جینز میں بہت کچھ پاس آؤٹ ہوتا ہے. جینیٹک کوڈنگ کو جتنا وہ ڈسکور کرتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ جینز میں اچھائیاں بھی جا رہی ہیں, برائیاں بھی جا رہی ہیں, بھلائیاں بھی جا رہی ہیں, سب کچھ جا رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ جینیٹک فیکٹرز ہیں نا, کیا ہم جینز کی وجہ سے بیٹھ جائیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چوائس دی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ فیصلے کر سکیں, تو پھر تو مجبور ہیں, پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمارا اسٹرگلنگ بچہ ہے تو پھر تو دیکھیں ہم اسے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے, قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے, دین بھی فالو کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم ہمیں نہیں دیا. ہر بچے کو, ہر انسان کو ایک آئیڈینٹی دی, ایک سیٹ آف اسٹرگلز دیا, یہی اس کا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے جین سوئچز کا. جین سوئچ کیا ہے, آپ اس کو آف کر دیں. جین سوئچ کیا ہے کہ یہ جین ہے جس میں وہ اسٹرگل آ رہی ہے, آپ اس کو جیل میں بند کر دیں کہ اسٹرگل جیل میں بند ہو جاؤ, اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ اتنا بہترین بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ انسان خود بخود صحیح کام کرتا ہے. وہی جو چیلنج ہے اس کو وہ پلٹا دیتا ہے, وہاں سے اس کی سکسیس آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت اور مزے کا سفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں پر بھی ڈل نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ اپنے بچے پہ کام کریں گے تو آپ خود گرو کریں گے, سکلز میں گرو کریں گے, صبر میں گرو کریں گے, آپ کے اپنے حسنات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دس از دا کانسیپٹ یو کیری
کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ایریے میں آپ نے کون سے پروٹیکٹیو فیکٹرز جو ہیں لے کر آنے ہیں. یہ ان سب کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. ابھی آپ نے صرف تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے پروٹیکٹیو فیکٹرز کیا ہیں کہ ہم نے اس کی بیہیویئر کی اور جذبات کی ریگولیشن کروانی ہے. ہم نے اس کو سوشل اسکل سکھانا ہے. ہم نے اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو بہتر بنانا ہے. ہم نے اس کی ایکیڈیمک سکلز میں اسے سکسیس دینی ہے. ہم نے اس کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرنا ہے. اس کا اپنے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اس کو اچھا بنانا ہے. ہم نے اس کو امید دینی ہے, مقصد حیات بتانا ہے. یہ پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں. یہ اس نے سیکھ لیا, جو مرضی اس کی اسٹرگلز ہیں وہ اس کو مینج کرے. پیرنٹ اور فیملی کے لیے کیا ہے, کلوز ریلیشن شپ ود اے اسٹیبل ایڈلٹ. یہ بچے کو سکھانا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو. پیرنٹس کو ہم نے وہ بیہیویئر سکھانے ہیں, اتھارٹیٹیو بیہیویئر, وہ بیہیویئر ہو جس سے بچے سے محبت کا اظہار بھی ہو اور ساتھ ساتھ آپ اس سے کام بھی کروائیں. آپ کے گھر میں روٹینز ہو, آپ کا ایک پازیٹیو انٹریکشن کا طریقہ ہو, آپ کی فیملی انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو, اور یہ بنانا آپ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو یہ فیملی دی ہے, یہ والے شوہر دیے ہیں, شوہر کو یہ والی بیوی دی ہے. اسی پیکیج کے اندر ہی ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے اپنے لیے. اور پیئرس, آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے پازیٹیو انفلوئنسرز بنے سوسائٹی میں. ہم اپنے بچوں کے دوستوں سے خوف زدہ ہیں. ہارر سٹوری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے کے کیسے دوست ہیں. ہم اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھتے ہیں, کچھ مائیں تو باقاعدہ کہہ دیتی ہیں یہ کیا, اور میرے جیسی ماں جو ہے وہ اندر سے میرا ہارٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مل رہی ہوتی ہوں اور دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ رحم, میرا اپنا بچہ جو ہے اس کی یہ سٹرگل ہے, اور اب وہ اگر ایسے بچے سے مل رہا ہے تو یہ جسے کہتے ہیں 2+2 ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا. لیکن کیا کر سکتے ہیں, آپ کو وہ سہنا پڑتا ہے وقتی طور پہ. اور پھر کانٹیکسچوئل بھی دیکھنا ہے کہ بچے سوسائٹی کا حصہ, اسکول کا حصہ, جہاں جہاں آ جا رہے ہیں وہاں پر کیا کیا کام کریں گے. تو بیسیکلی اسکل سکھانے ہیں. اسکل بلڈنگ اسٹریٹجیز جب ہماری بچوں کی ہوں گی تو وہ پروٹیکٹیو فیکٹرز آتے جائیں گے, اور بچے ہمارے جو ہیں وہ یہ سارے کام سیکھیں گے, ساری انٹریکشنز پہ جائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے. بچہ میرا ماشاءاللہ اگر اس کو چیز کاؤنٹ ہو سکتا ہے, جیسے ہم میں سے کہتے ہیں یہ کام کرو, گڈ ڈیڈس سے ہم جنت میں جائیں گے, کچھ وہ مجھے لگتا ہے وہ آپ روز کہتی ہوں میں روز گڈ ڈیڈ کرتا ہوں, جنت میں کب جاؤں گا, جاتا ہی نہیں. اور تو یہ کنسیپٹ بن گیا کہ جنت کو کنٹری کی طرح ہم جائیں گے واپس آ جائیں گے. کتنی ایج ہے اس کی؟ گریڈ 1 میں 6+ ہے. دیکھیے اب گریڈ 1 کا بچہ ہے, انہوں نے کہا کہ تم یہ کام اچھے کرو تو تم جنت میں جاؤ گے, اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے اچھے کام کروں میں جنت میں نہیں جا رہا. اب دیکھیں جو بھی آپ نے دین کو کانسیپٹ دینا ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے دیں. آپ ایسے بچے کو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی ہے نا اس میں یہ ہمارا وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. جیسے ہم یہاں گھر بناتے ہیں نا برک بائی برک, اس طرح سے ہمارا گھر بنتا ہے, اس طرح سے ہمارے سارے جو بھی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارا وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور وہ پھر حساب کتاب ہوگا, اس کے بعد ہم اس گھر میں جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اتنے عرصے جو ہم ویٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر بھی فائدے دیتے ہیں. جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہوتے ہیں, ہمیں اور گڈ ڈیڈز کا موقع دیتے ہیں, ماما پاپا خوش ہوتے ہیں, اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان کی بات کریں, پھر وہ نیکی کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے, جیسے نماز پڑھی ہے تو آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ بھی آتی ہے, آپ کا فوکس بھی ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ دینی اور دنیاوی دونوں فائدے اس کو جو ہے دکھانا شروع کریں, تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کو پھر سیٹسفیکشن کسی لیول پہ ملے گی. اگر آپ انکمپلیٹ آنسر دیں گی نا تو پھر پرابلم ہوگی. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم بھی جب بچوں کی کلاسز لیتے تھے تو ہم نے بچوں کو اتنا ہائپ اپ کیا کہ جنت میں جائیں گے تو یہ ملے گا. تو ہمیں لگا کہ کئی بچے یہ نہ کہیں کہ جی ہم ابھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. آج کل کے تو بچے اتنے ڈیرنگ ہیں تاکہ جی جنت میں چلے جائیں. جیسے ہم نے بچوں کو کہا کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے, اگر وہ مر بھی جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے. تو ہمیں یہ ڈر لگا کہ بچے یہ نہ کہ ہم اپنے آپ کو مار ہی لیتے ہیں تاکہ حساب کتاب کا وقت نہ آئے. تو پھر ہم نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ٹریننگ پیریڈ دیا ہے, اس میں ہم نے سیکھنا ہے. جیسے ایک سولجر ٹریننگ میں ہوتا ہے, سیکھتا ہے, اور پھر جب اس کو وقت ملتا ہے پھر وہ سارے کاموں کو پریکٹس کرتا ہے. تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایلیمنٹ آف ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ڈالنا ہوگا. وہ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں اس سے بچے جو ہے نا وہ پھر سب کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ کی بات کی ہے تو میرا سب سے یہ میرا چھوٹا بیٹا 3 سال کا ہے, وہ جو بڑے جو ہیں وہ جب سے آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی صلح بنانے کی جو کہتے ہیں کس کی غلطی ہے وہ سولی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے نہ کے لیے ہاتھ کریں,
جو چھوٹے ہیں نا وہ ان کو دیکھ کے یہ چیز سیکھ رہے ہیں. لیکن اب ایک دفعہ ابھی سے میں بڑے کو مار رہا تھا کمبل لا کے میں نے اس کو سوری کیا. لیکن اب اس کی اتنی پکی عادت ہوگی کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً کہے گا ماما آپ مجھے سوری کریں چلے, ماما آپ مجھے سوری کریں چلے. تو سم ٹائم تو جیسے بڑے سوری کرتے ہیں نا تو آپ کیسے ہوگی کیا دیتے ہیں جب تک ایسے ہوگی نا تو سمجھتے کہ ماں نے اپنے جو ہے معاف نہیں کیا یا اس بات سے ہم سے خوش نہیں ہے. اس کو میں سوچ کے کہہ دوں اس بات سے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں نے میری سوری کر دی ہے. لیکن اب وہ اس کی ہیبٹ اتنی اس سے وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو نا تھوڑا سا کہتے ہیں ماما آپ مجھے سوری کریں. اچھا یہ جو سوری کرنے والی بات ہے نا کہ اگر آپ نے گھر میں بچوں کو بات بات پہ کہا سوری کرو اور پھر بچوں نے یہ پک کر لیا اور وہ بھی آپ کو ہر بات پہ کہتے ہیں اب آپ بھی سوری بولیں, تو اس کا کوئی نا اسمارٹ طریقہ سیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں شادی شدہ زندگی کے بعد بھی کئی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ روز کہتے ہیں جاؤ میری امی کو سوری بولو, جاؤ مجھے سوری بولو. تو سوری کا طریقہ ایک کوئی ایسا ہونا چاہیے رسپیکٹیبل کہ دوسرے انسان کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ سوری آئی ایم سوری تو میں کہتی ہوں فار می دا سوری از کہ آپ وہ والا بیہیویئر دوبارہ نہ دیں. آپ نے کیونکہ خود اتنا زیادہ سوری کو ہائی لائٹ کیا تو وہ بچہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ سوری کو بار بار جو ہے نا وہ لے کر آ رہا ہے. ایک دو مدد یہ پوچھی ہیں کہ میرے بچے یہ جو ڈفرینٹ میوزیکل گروپس ہیں ان کے انفلوئنس میں ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے اور جو ان کی ایکچوئل اسٹرگلز ہیں جس پہ ہم بات چیت کریں گے ان کو سیٹل کریں, ان کی پرسنالٹی سیٹل ہوگی تو وہ ایسے غلط بیہیویئرز میں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ نکالنا شروع کر دیں گے. پیرنٹس اپنی سستی کو کیسے اوور کم کریں, جو پیرنٹنگ 360 والا میرا کورس ہے آن لائن ان کے جو سیشنز ہیں ان کو سنیں. ویکلی ٹارگیٹ رکھ لیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سننا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکیں. اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.